قطعاً نہیں کیا جائے گا۔ اب اگلا سوال پیدا ہوا، یہ صدقہ خیرات خرچ کہاں کرنا ہے، کس کو دینا ہے، دیں کس کو، کون مستحق ہے اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مستحقین میں سے جو صدقہ خیرات جن کو دیا جا سکتا ہے، جو اس کے ضرورت مند ہیں، ان میں سے ایک اہم وہ مستحقین کی طرف مجھے آپ کو متوجہ کی ہے۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ایسے فقیر، فقراء فقیر کی جمع ہے، ایسے فقیر، ایسے محتاج، ایسے ضرورت مند، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جن کو اللہ کے راستے میں روک دیا گیا، جن کو اللہ کے راستے میں روک دیا گیا، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، زمین میں گھوم پھر نہیں سکتے۔ اور فرمایا ان کی ظاہری حالت کیسی ہے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ایک ناسمجھ آدمی، انجان آدمی ان کے ظاہر کو دیکھ کر، چونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، ان کے ظاہر کو دیکھ کے سمجھتا کہ یہ بڑے مالدار ہیں، یہ بڑے مالدار ہیں، حقیقت میں ان کی جیبیں خالی ہوتی ہیں، لیکن وہ کھلکھلا کے، مسکرا کے، ہنس کے مل رہے ہوتے ہیں، تو نادان ناسمجھ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے مالدار ہیں۔ یہ جو آیت ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی ترجمانی کرنے والے، وہ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ یہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اصحاب صفہ وہ مٹھی بھر وہ آپ علیہ السلام کے مدرسے کے طلباء، جو مسجد نبوی کے ایک کونے میں انہوں نے ایک چھپر سا ڈالا ہوا تھا اپنا وہ بچانے کے لیے اور اپنے سامان کو سمیٹنے کے لیے، مسجد کے ایک کونے میں ایک چھپر، ایک چبوترا سا بنایا ہوا تھا، صفہ چبوترے کو کہتے ہیں۔ اس چبوترے کے اندر وہ چند طلباء وہ وہاں پہ رہتے تھے، بعض روایات میں 70-72 مختلف وہ عدد آتا ہے کہ یہ اتنے صحابہ کرام تھے جو کہ مکمل طور پر مسجد نبوی کے متصل اس چبوترے میں صفہ مدرسے میں رہتے تھے۔ اب وہ کرتے کیا تھے، وہ 24 گھنٹے مسلسل وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ علیہ السلام کے ارشادات کو سنتے تھے، آپ علیہ السلام قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، وہ تفسیر سن رہے ہیں، آپ علیہ السلام احادیث مبارکہ، حکمت کے ارشادات، حکمت کے کلمات وہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، تو وہ صحابہ کرام ان ارشادات کو سنتے ہیں۔ آج جتنی بھی ہماری احادیث کی کتابیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ روایات جس صحابی رسول سے ہم تک، امت تک پہنچی ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 5000 سے زائد روایات احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے وہ امت تک، مجھ تک، آپ تک پہنچی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اصحاب صفہ میں سے ایک طالب علم ہے، اسی طرح دیگر طلباء۔ ان کا پورے دن کا کام کیا ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، یہ سارے آگر آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ جاتے، آپ جو قرآن کی آیت سمجھاتے وہ اس کو سمجھتے، جو حدیث سمجھ جاتے اس حدیث کو سمجھتے، یہ کہیں نہیں جاتے تھے، نہ یہ کوئی کاروبار کرتے تھے، نہ کھیتی باڑی، نہ ملازمت، نہ تجارت، کوئی دنیا کا کام یہ نہیں کرتے تھے۔ یہ مستقل آپ علیہ السلام کے قائم کردہ مدرسے کے مستقل سٹوڈنٹ تھے، طلباء تھے، یہ دین سیکھتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے نعوذ باللہ، یا یہ کوئی لولے لنگڑے تھے، یا ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، یا یہ باہر کے کام کاج نہیں کر سکتے تھے، یہ سارے کام کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ اپنی ساری زندگی بھوک برداشت کر لیتے تھے، پیاس برداشت کر لیتے تھے، ساری مشقتیں، پریشانیاں، تکلیفیں برداشت کر لیتے تھے، لیکن مسجد نبوی چھوڑ کر
دنیا کے کاموں میں نہیں لگتے تھے، مسجد نبوی میں جڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے اٹھتے نہیں تھے، جاتے نہیں تھے۔ کئی مرتبہ فاقے ان پر آتے تھے۔ وہ جو روایات میں آتا ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے میرا برا حال ہو گیا تھا اور میں گر گیا تھا، بار بار مجھے چکر آتے، میں گر جاتا، بے ہوش ہو جاتا، لوگ سمجھتے کہ مرگی پڑ رہی ہے یا مجھے فلاں فلاں بیماری ہے، حالانکہ مجھے بیماری نہیں ہوتی تھی، صرف بھوک ہوتی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے کیوں تھے؟ کیا وہ کما نہیں سکتے تھے؟ کیا وہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ بزنس نہیں کر سکتے تھے؟ باقی صحابہ کرتے تھے، یہ بھی کر لیتے، لیکن یہ نہیں جاتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی باتیں سننے کے لیے دنیا کے سارے کاموں کو قربان کر کے یہ مستقل آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں وہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنی اور پھر بعد میں امت تک پہنچائی ہے۔ اگر باقی صحابہ کرام کی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اصحاب صفہ کے طالب علم یہ بھی جا کر کھیتی باڑی کرتے، یہ بھی جا کر ملازمت کرتے، یہ بھی جا کر بزنس کرتے، تجارت کرتے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کون بیٹھتا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو کون سنتا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی ہوئی تفاسیر کو، باتوں کو کون سنتا؟ امت تک کون پہنچاتا؟ مہاجر صحابہ کرام وہ تجارت میں مصروف ہیں، انصار صحابہ کرام وہ کھیتی باڑی میں مصروف ہیں۔ اب سارے صحابہ کرام اگر دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے، حضور کی باتیں امت تک کیسے پہنچتی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے دل میں ڈال دیا کہ آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، نہ ملازمت، نہ تجارت، نہ کوئی اور کام۔ آپ نے صرف مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو سننا ہے، سمجھنا ہے، پر امت تک پہنچانا ہے۔ اصحاب صفہ نے یہ کام کیا، جس کی وجہ سے آج میں اور آپ احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں اور قرآنی آیات کی مختلف تفاسیر ہم پڑھتے ہیں۔ انہی اصحاب صفہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج ہمارے بے شمار مدارس اور جس مسجد میں ہم بیٹھ کر یہ درس سن رہے ہیں، اس مسجد میں مدرسہ، یہ سارے اسی اصحاب صفہ کی شاخیں ہیں۔ جو کام وہاں پہ ہو رہا تھا آج وہی کام آپ کی اس جامع مسجد عثمان غنی میں ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام آیات کو سیکھتے تھے، آج آپ کے بچے یہاں پہ ناظرہ اور حفظ سیکھ رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام قرآن کی تفسیر سیکھتے تھے، آج آپ حضرات یہاں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر سیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام حدیث سیکھتے تھے، آج درس حدیث کی صورت میں فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد آپ درس حدیث سنتے ہیں۔ وہی سارے کام جو مسجد نبوی میں ہو رہے تھے، اصحاب صفہ کر رہے تھے، آج آپ کی اس مسجد میں آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے طلباء، ننھے منھے بچے، یہ آج وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ انہی کے نقش قدم پہ انہوں نے دین کی خاطر دنیاوی سارے کاموں کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں بیٹھ گئے تھے، صفہ چبوترے پہ بیٹھ گئے تھے کہ ہم نے باقی کوئی کام نہیں کرنا، ہم نے صرف دین سیکھنا ہے۔ کیا وہ اپاہج تھے؟ کیا وہ لولے لنگڑے تھے؟ کیا ان کا عقل کام نہیں کرتا تھا؟ کیا دنیا کے وہ تجارت اور بزنس اور ملازمت اور دنیا کی کھیتی باڑی اور یہ سارے کام وہ نہیں کر سکتے تھے؟ وہ بھی سارے کام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ساری دنیا کو قربان کیا، دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، بھوک پیاس برداشت کی، سردی گرمی برداشت کی، مشکلات پریشانیاں برداشت کی، فاقے برداشت کیے، لیکن ہر حال میں دین کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ آج انہیں حضرات کی قربانیوں کی برکت ہے، وجہ سے آج دین میرے آپ کے پاس ہے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ یہ مدارس والے 24 گھنٹے مدرسے کے گنبد میں بند ہیں، مسجد کے گنبد میں بند ہیں، باہر نکلتے نہیں ہیں، نہ ملازمت کرتے ہیں، نہ تجارت کرتے ہیں، نہ کوئی کام کاج کوئی بھی نہیں کرتے، 24 گھنٹے یہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، 2-4 دن کے لیے ہم آپ کی جگہ پہ آ جاتے ہیں، آپ ہماری جگہ پہ آگے بیٹھ جائیں، ہم آپ کا کام کرتے ہیں، آپ ہمارا کام کریں۔ دیکھیں، میں صبح اپنے گھر سے نکلا ہوں، ابھی تک میں یہاں آپ کی مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ قربانی نہیں ہے،
میرے بھی بچے ہیں، میری بھی بیوی ہے، میرے بھی بہن بھائی ہیں، میرے بھی والدین ہیں۔ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر بیوی بچوں کے پاس چلے جاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بیوی بچوں کے پاس واپس چلے جاتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بیوی بچوں کے پاس واپس جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ تو گھروں کے کئی چکر لگاتے ہیں، میں صبح سے آیا ہوں، میں نے ابھی تک کتنے چکر لگائے ہیں گھر کو۔ دین تو قربانی مانگتا ہے۔ ہم آپ کے بچوں، آپ کی نوجوان نسل کے لیے قربانی دینے کے لیے اپنی خواہشات، اپنی جذبات کو قربان کر دیتے ہیں، ورنہ امی ابو کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کا ہمارا بھی بڑا دل کرتا ہے، ہم بھی بیٹھیں، ہم بھی گپ شپ کریں، ہم بھی سب کچھ کریں، لیکن ہم اپنے سارے احساسات، جذبات کو کچل دیتے ہیں، کچل کے آگے بیٹھ جاتے ہیں مسجد مدرسے میں اور امت کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کے بچوں کو تو ہم صبح سے شام تک پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اپنے بچے گھر میں دیکھتے رہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اب جو آدمی صبح سے نکلا ہے، شام کو عشاء کے بعد گھر داخل ہوگا، وہ اتنا تھکا ہوا ہوگا کہ وہ چاہے گا مجھے بستر ملے اور میں سو جاؤں، لیکن یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، دین کی خاطر قربانی دینی پڑتی ہے، اور ہمارے اسلاف نے ہمیں قربانی دے کر بتایا ہے کہ دین کی خاطر قربانی دینا، تب دین آپ کی زندگی میں بھی آئے گا اور آنے والی امت اور نوجوان نسل کی زندگی میں بھی دین باقی رہے گا۔ اگر دین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ ہی ختم ہو جائے، دین کی خاطر قربانی دینے کا مزاج ہی ختم ہو جائے، پھر یہ دین اگلی نسل میں کیسے جائے گا؟ اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے ہاتھ سلامت ہے، ہمارے پاؤں سلامت ہے، دماغ بھی اللہ نے دیا، بالکل صحیح چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لولے لنگڑے ہیں یا اپاہج ہیں یا ہم کام نہیں کر سکتے، ہم بزنس نہیں کر سکتے، ہم ملازمت نہیں کر سکتے، ہم کھیتی باڑی نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں جا کر دکان پہ بیٹھ جاؤں گا، آپ کے بچوں کی کلاس میں کون بیٹھے گا؟ آپ کے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ میں تو پھر دکان پہ بیٹھ گیا، میں نے ملازمت کرنا شروع کر دی، میں نے کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے بچوں کو قرآن سے کون جوڑے گا؟ دین سے کون جوڑے گا؟ اس کی واقفیت کون کروائے گا؟ تو یہ مدارس، مساجد میں ہم جو بیٹھے ہیں، یہ آپ کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی نسلوں کے لیے بیٹھے ہیں، تاکہ آپ کی نسلیں وہ قرآن سے اور دین کے ساتھ جڑی رہیں، اور دین اگلی نسلوں میں چلتا رہے، اگلی نسلوں میں دین پروان چڑھتا رہے اور دین بڑھتا رہے، دین کی شمع جلتی رہے، آپ کے بچے حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، مبلغ بنے، داعی بنے، اور امت میں ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یہ مدارس اور مساجد کی محنت اس لیے ہے۔ اب یقین مانیں کہ آپ کا ہمارے اوپر احسان نہیں ہے، یہ علماء امت کا پوری امت پر احسان ہے کہ وہ باقی سارے کام کاج چھوڑ کے آپ کے بچوں کے لیے اپنے ساری چیزوں کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے اور ان کا دست و بازو بننا چاہیے، مالی طور پر، جانی طور پر، ہر اعتبار سے مدارس کو، مساجد کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ یہاں سے دین کے مبلغ تیار ہوں گے، یہاں سے دین کے داعی تیار ہوں گے، یہاں سے دین کے مجاہد تیار ہوں گے، یہاں سے دین کے خادم تیار ہوں گے، یہاں سے دین کے چوکیدار اور رکھوالے تیار ہوں گے۔ وہ دین پر خود بھی چلیں گے اور دوسروں تک بھی دین کی بات پہنچائیں گے، اور اس طرح دین انشاءاللہ وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ یہ ذرائع ہیں، یہ سارے مدارس، یہ اصحاب صفہ مدرسے کی شاخیں ہیں، یہ ساری مساجد، یہ مسجد نبوی اور بیت اللہ کی شاخیں ہیں۔ یہاں وہی بات ہو رہی ہے جو مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام باتیں ارشاد فرماتے رہے، جو بیت اللہ میں صدا لگی ہے توحید کی، وہی توحید کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ مدرسے میں وہی قال اللہ اور قال الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کو دے کر گئے۔ ان مدارس کو بوجھ نہ سمجھیں، ان مدارس کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اور ہر اعتبار سے ان کے معاون بننے کی کوششیں کیا کریں۔
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ آیات یہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، وہ لولے لنگڑے نہیں تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقیر، وہ محتاج، وہ ضرورت مند، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جن کو اللہ کے راستے میں روک دیا گیا۔ کس نے روکا؟ کیا لوگ کوئی بندوق لے کے کھڑے تھے کہ آپ نے جانا نہیں ہے، تجارت نہیں کرنی، ملازمت نہیں کرنی، دکانداری نہیں کرنی، کھیتی باڑی نہیں کرنی؟ کسی نے بندوق سے روکا تھا؟ زبردستی تو روکا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دل میں ڈالا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، کسی اور نے نہیں روکا تھا۔ فرمایا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روک دیا گیا۔ اور آگے فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیوں طاقت نہیں رکھتے؟ کیا پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، لولے لنگڑے ہیں، چل نہیں سکتے؟ چلنے کی طاقت کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ جب تجارت کرنی ہوتی ہے تو ایک شہر سے دوسرے شہر، شہر کے اندر، شہر کے باہر، مختلف ملکوں میں جانا پڑتا ہے اور ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، تب جا کے تجارت ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے بیٹھے بیٹھائے تجارت ہو جائے گی۔ جو تاجر بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے تجارت کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ لوگ مسجد مدرسے کی چٹائی سے اٹھ جائیں گے، اٹھ کے تجارت کرنے کے لیے جائیں گے، تو کبھی ان کو راجہ بازار جانا پڑے گا، کبھی صدر جانا پڑے گا، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، مختلف جگہوں پہ جا کے وہاں ڈیلنگ کرنی پڑے گی، خرید و فروخت کرنی پڑے گی، پھر لا کے مال اپنی دکان پہ ڈالنا پڑے گا، پھر بیٹھ کے بیچنا پڑے گا۔ تو سارا ٹائم صبح سے شام تک ان کا تو وہاں دکانداری میں لگ جائے گا، پھر یہ دین کی خدمت کب کریں گے؟ بچوں کو قرآن کب پڑھائیں گے، حدیث کب پڑھائیں گے، دین کب سکھائیں گے؟ یہ کام کب کریں گے؟ کہتے ہوئے تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا دونوں کام ساتھ ساتھ کرو۔ کہنا آسان ہے، کر کے دکھاؤ نا، ہمیں کوئی نمونہ پیش کرو نا، کوئی کر کے دکھائے نا عملی طور پہ کہ جی میں دیکھو جی دکانداری بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں دین کی فلاں فلاں خدمت بھی سر انجام دے رہا ہوں، کر کے دکھائے ہمیں۔ اس وقت تقاضے سامنے آ جاتے ہیں، میرا فلاں تقاضا اور فلاں فلاں تقاضے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تقاضے آپ کے، تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے بھی تو تقاضے ہیں۔ تقاضوں کو دبانا پڑتا ہے، دبا کر محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، تب دین پھیلتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، محنت شرط ہے، محنت کے بغیر دین آگے نہیں بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ قربانی دی، جس طرح ایک پودے کے پھلنے پھولنے اور بڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، دین کے غلبے اور پھلنے پھولنے کے لیے قربانی ضروری ہے۔ قربانی آپ کے جذبات کی، آپ کے احساسات کی، آپ کے وقت کی، ساری چیزوں کی قربانی، مال کی، جان کی، ہر اعتبار سے قربانی دینی پڑتی ہے، تب جا کے دین غالب ہوتا ہے، تب جا کے دین پھیلتا ہے، تب جا کے دین کا ماحول وہ چاروں طرف آپ کو نظر آئے گا۔ تو قربانی، تو یہ فرمایا کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ لوگ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، چل پھر سکتے ہیں لیکن دین کی تعلیم کی مصروفیت کی وجہ سے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہیں باہر جانے کا، گھومنے پھرنے کا، آگے پیچھے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس مجبوری کی وجہ سے یہ گھوم پھر نہیں سکتے، جا نہیں سکتے اور تجارت نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو ناسمجھ آدمی ہیں، ان کے حالات سے واقف نہیں ہیں، وہ کاٹن کا سوٹ دے کر، واسکٹ پہنی ہوئی دیکھ کر کہتے ہیں مولوی صاحب نے داڑھی کو تیل لگایا ہوا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے امیر ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس پیسے ہی پیسے ہیں، ان کی جیبیں بھری ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاٹن کا سوٹ نظر آ رہا ہے، داڑھی کو تیل نظر آ رہا ہے، واسکٹ نظر آ رہی ہے، جبہ نظر آ رہا ہے اور خوبصورت سی پگڑی نظر آ رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کہتے ہیں جی مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس بڑے پیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن فرمایا یحسبہم